محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، انتہائی اہم سوال ہے کہ کیسے معلوم پڑے کہ وہ کون سی علامت ہے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی عورت سے راضی ہے یا نہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے علامات ہیں۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی عورت پر اپنا کرم فرمانا چاہتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو اس عورت کے جسم میں 8 تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ 8 کی 8 نشانیاں رونما ہو تو ہی اللہ راضی ہے۔ جیسے ہی ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور انتہائی اہم مسئلہ بھی بیان کروں گا کہ کچھ مرد حضرات اپنی بیویوں کے ساتھ انتہائی گھٹیا رویہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیں گے کہ کسی عورت کو گالی گلوچ کرنا کیسا ہے، اس کے ساتھ مار پیٹ کی جائے تو کیا ہوتا ہے، اور ایسے گھروں میں اس عمل سے کون سی پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین سے جوڑ دیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان جس طرح رزق تقسیم کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا سبھی کو دیتا ہے، چاہے اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ اس کو ہی دیتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ میرے پیارے عزیز، عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر سے محبت، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بنانا چاہتا ہے تو اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو شخص راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، حالانکہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، تو پھر مجھے بخار کیوں ہو گیا، میں تو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں، تو پھر مجھ پر یہ سختیاں اور مصیبت کیوں آ رہی ہیں۔ پیارے دوستو، یقیناً ایسی سوچیں انسان کو پریشان کرتی ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی تو بازار سے برتن خریدنے سے پہلے اسے اچھی طرح سے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی ٹھیک طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ بس میرے رب نے بھی مجھے آزمایا تھا، پھر یہی غلام تھا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت میں بلال حبشی کو نہایت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج پر جنت میں مجھے اپنے سے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ بلال حبشی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کے سبب تم جنت میں اس مقام پر ہو؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، تو جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو ساتھ ہی ساتھ 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اس طرح کی آزمائش کا آنا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آزمائش آتی ہے۔ پیارے دوستو، تیسری اور ایک بہت ہی پیاری نشانی یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت تبدیلی رونما ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ آسمان میں اعلان کر دو کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتوں میں یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے بہت محبت کرتا ہے، لہٰذا حضرت جبریل علیہ السلام، آسمان کے تمام فرشتے اور نورانی مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ دنیا میں آتا ہے اور زمین والوں میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ جبریل علیہ السلام اور آسمانوں کی تمام نوری مخلوقات اس سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس طرح دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں دنیا میں ایسے کام ضرور کرنے چاہیے کہ جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب کسی انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشارت کے ساتھ کرنے لگتا ہے، ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اس ساری دنیا میں اس سے زیادہ سکون اور وقار والا شخص کوئی نہیں۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین آ جاتا ہے، لہٰذا اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ انسان مال و دولت سے امیر نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ دل سے امیر بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں شیطان سے بچنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں پر چاہے جتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی، نہ تو میرے کپڑوں کی صحیح دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ ہی گھر کی صفائی ستھرائی میں کوئی کردار ادا کرتی ہے، تو کیا اسے میرا ڈانٹنا ڈپٹنا صحیح ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص، تمہیں کس نے یہ کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام کاج کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور ان کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے۔ اگر وہ خوشی سے اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، تم اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کا احترام کیا کرو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت اپنے گھر کے کاموں میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے،
لیکن اگر کوئی شخص عورت پر ظلم کرے گھر کے کاموں کی وجہ سے تو روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ایسے لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنی ہی عورت پر ظلم کیا اور ان کو حقیر اور غلام سمجھا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔